الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاہد القسطاس، زیر کے ساتھ اسے پڑھ سکتے ہیں القسطاس العدل بالرمیہ، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا احمد بن اشکابہ دونوں پڑھ سکتے ہیں. قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضرت امام بخاری محمد بن اسماعیل رضی اللہ تعالی عنہ اس کتاب کو بڑے ہی نادر طریقے سے آپ نے مرتب فرمایا. یہ بخاری شریف کی آخری جلد ہے اور یہ آخری حدیث پاک ہے، اور اس کا تعلق بھی آخرت کے آخری عمل سے ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی شان، آپ کے درجات، آپ کے مراتب اور عروج پر ہے، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تقریباً 6 لاکھ احادیث کریمہ یاد تھیں، اور قوت حافظہ آپ کا اتنا مضبوط تھا. تقریباً 15 سال کی عمر شریف ہی میں آپ کو 70,000 حدیثیں یاد تھیں، اور صرف یاد ہی نہیں بلکہ متن راوی ہیں ان کے تمام سوانے وغیرہ مکمل تفصیل کے ساتھ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہ تمام چیزیں ذہن نشین تھیں. دراصل اس کے پیچھے آپ کے والد محترم اور آپ کی والدہ اور آپ کے استاذوں کا ایک خاص اور اہم رول رہا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاذ محترم نے ایک موقع پر اپنے شاگردوں سے فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی جامع اور مختصر مجموعہ کو اکٹھا کرے جس کے اندر احادیث صحیحہ ہوں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی وقت آپ نے اپنے دل کے اندر اس بات کو ٹھان لیا کہ میں اس کام کو انجام دوں گا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کام میں آپ دل و جان لگا کر کے آپ لگ گئے. علماء فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ آنکھ کی بینائی بچپنے میں جاتی رہی، اور آنکھ کی بینائی جانے کی وجہ سے آپ کی والدہ کافی پریشان رہا کرتی تھی، اور رب کی بارگاہ میں فریاد کیا کرتی تھی، گریہ وزاری کیا کرتے تھے. آپ کے والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا. اس کے بعد آپ کی آنکھ کی بینائی گئی تو حالات یہ ہوئے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے جب آپ کی والدہ نے رب کی بارگاہ میں دعائیں کی، وہ دعا باب اجابت سے ٹکرائی. ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ
اپنے بچے کے لیے جو دعا کر رہی ہو، اللہ رب العزت نے تیرے بچے کی آنکھ کو، روشنی کو واپس کر دیا ہے۔ جب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ اپنے بچے کی آنکھ کو دیکھتی ہے تو الحمدللہ جیسی روشنی پہلے تھی کہیں اس سے بڑھ کر کے اب ان کی آنکھوں میں روشنی نظر آ رہی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حق میں ماں کی دعا مقبول ہوئی اور اللہ رب العزت نے قبول فرمایا اور ان کی آنکھ کی روشنی کو واپس فرمایا۔ میرے عزیزوں اور عزیزہ، آپ بھی اس بات کو ذہن نشی کریں، یہ آپ کی پہلی سیڑھی ہے جسے آپ عبور کر رہے ہیں۔ جب آپ یہاں سے فارغہ ہو کر کے جب آپ اپنے گھر کو جائیں گی اور کہیں تعلیم و تعلم کا کام انجام دیں گی تو آپ یہ سمجھیں کہ وہاں سے آپ کی دوسری سیڑھی کا آغاز ہوگا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ رب العزت نے آپ واپس کیا اور پھر جب آپ نے لکھنا شروع کیا، فرماتے ہیں کہ 15 سال کی عظیم مدت میں 16 سال کی عظیم مدت میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کا یہ مجموعہ مرتب فرمایا۔ اور جب آپ تحریر فرماتے ہیں تو لکھنے کا انداز، تحریر کرنے کا انداز بڑا نایاب تھا۔ وہ اس طرح کے کہ جب بھی آپ کسی حدیث پاک کو لکھتے تو لکھنے سے پہلے آپ غسل فرماتے اور غسل فرمانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر آپ استخارہ بھی فرماتے اور حدیث کی صحت پر خاص طور پر آپ کی توجہ ہوتی، متن پر آپ کی خاص توجہ ہوتی۔ پھر آپ کے دل کو جب تسلی حاصل ہو جاتی اس کے بعد ہی آپ اس کو شامل کیا کرتے تھے۔ ہمارے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ کتاب جو اتنی مقبول ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب چھان بین کرنے کے بعد مکمل طریقے سے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی اور قدم مبارک کے پاس کھڑے ہو کر کے مکاشفہ کیا اور مراقبہ کیا، عذرائے کشف، آپ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور پھر حالات یہ ہوئے کہ آپ ایک ایک کر کے حدیث پاک سناتے جاتے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہوتا کہ درست ہے، اسے رکھا جائے تو اس حدیث پاک کو رکھتے، اور جسے منع کا اشارہ ہوتا حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اسے الگ کر دیتے۔ اس انداز میں امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اتنی مدت میں اس بخاری شریف کے مجموعے کو مرتب فرمایا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کی صحت اور جس کی مقبولیت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہو تو یہ مقبول کیوں نہیں ہوگی؟ میرے عزیزوں، حضرت ابو زید مروزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں سویا ہوا تھا۔ ایک روز میں نے خواب دیکھا، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد